بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا دل ہوں، آپ ڈیلی میدان ڈیجیٹل دیکھ رہے ہیں۔ 5 سال پورے ہو چکے ہیں افغان طالبان کے اقتدار کو، اور 15 اگست کو انہوں نے جس طریقے سے اپنا قومی دن منایا اور جس جوش و خروش کا مظاہرہ کیا، سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان 5 سالوں میں افغان عوام نے کیا کھویا، کیا پایا۔ اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہو چکی ہیں، بہت ساری تفصیلات ان 5 سالہ جو ان کا اقتدار ہے یہ آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اب آج کی ویڈیو میں ہم نے جس معاملے پہ بات کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ 5 سال میں افغان عوام مطمئن تھے یا مطمئن نہیں تھے، ظاہر ہے کہ اس کا کوئی پیمانہ نہیں ہے۔ وہاں پہ آپ کو پتہ ہے مختلف قسم کی پابندیاں ہیں۔ افغان طالبان نے جس طریقے کا نظام وہاں پہ رائج کر رکھا ہے، اس حوالے سے دنیا کے مختلف ممالک کو اور عالمی فورمز کو تحفظات ہیں، لیکن افغان طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہمارا اپنا نظام ہے، ہم ایک آزاد ملک ہیں، ہمارا کسی کے ساتھ اور کسی کا ہمارے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، خواتین کے اوپر پابندیاں، ان کی ملازمت کے حوالے سے پابندیاں، اور افغان لڑکیوں پر اعلیٰ تعلیم کے حصول کی پابندیاں جو ہیں، یہ شکایات بہت زیادہ ہیں۔ اور اس حوالے سے جو بھی رپورٹس سامنے آتی ہیں، یوناما کی رپورٹ ہو یا پھر اقوام متحدہ کے سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ ہو، تو اس میں انہی چیزوں کا ذکر ہوتا ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ کیا افغان طالبان کے تعلقات اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر ہو سکیں گے یا نہیں ہو سکیں گے۔ اس حوالے سے سب سے زیادہ جس ملک کی طرف دیکھا جاتا ہے وہ پاکستان ہے، کیونکہ پاکستان اور افغان طالبان کے ان دنوں کشیدہ تعلقات ہیں، لیکن وہاں سے ہر مرتبہ یہ کہا جاتا ہے، اور جو اس مرتبہ 5 سالہ جو ان کی سلسلہ تھا تقریبات کا، اس سلسلے میں ہم نے پھر انٹرویوز بھی دیکھے، مختلف نشریاتی اداروں کے ساتھ جو انٹرویوز تھے، مختلف افغان وزراء کے، وزیر خارجہ امیر خان متقی کے، ان کے جو وزیر دفاع ہیں ملا یعقوب مجاہد، اور چیف جو ترجمان ہیں ذبیح اللہ مجاہد، ہر انٹرویو میں پاکستان کے متعلق سوال پوچھا گیا، اور پھر یہ بتایا گیا کہ جی ہم پاکستان کے ساتھ اپنا تعلق بہتر بنانا چاہتے ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان جیسے ملک کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہوں۔ ساتھ میں ان تمام وزراء نے یہ بھی کہا کہ ہم نے کبھی اجازت نہیں دی کہ افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف یا خصوصاً پاکستان کے خلاف استعمال ہو۔ اور اسی طرح کی باتیں افغان سفیر نے بھی اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سردار احمد شکیب نے یہی کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات بحال ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اگر پاکستان میں خیبر پختونخوا کے اندر، بلوچستان کے اندر اسی طرح دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہیں گے، اور پھر اس کے شواہد بھی ایسے ملتے رہیں گے مختلف واقعات کے بعد کہ اس میں افغان سرزمین کا استعمال ہوا ہے یا منصوبہ بندی افغانستان کے اندر ہوئی ہے، تو پھر یہ تعلقات کیسے بحال ہو سکتے ہیں؟ پاکستان نے افغان طالبان پر براہ راست کبھی یہ الزام نہیں لگایا کہ یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں ان میں افغان طالبان ملوث ہیں۔ ہاں، سرپرستی کا اور سپورٹ کرنے کا اور ان کو وہاں پہ جگہ دینے کے حوالے سے ضرور بات کی گئی ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے پاکستان کی طرف سے کہ ہمارا افغان طالبان کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہماری افغان عوام کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، ہمارا صرف ایک مطالبہ ہے کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہو۔ اب یہ کیسے ہوگا، بات آگے کیسے بڑھے گی؟ اور جس طریقے سے اندرونی دباؤ کا سامنا رہا گزشتہ کئی ہفتوں سے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تنظیمیں ایک بار پھر فعال ہو چکی ہیں افغانستان کے اندر، اور ایک جو سب سے بڑا چیلنج تھا وہ جمعہ خان فاتح کی شکل میں تھا، جو سرنڈر ہو چکے ہیں، جن کو گرفتار کر کے بذریعہ ہیلی کاپٹر بدخشاں سے منتقل کیا جا چکا ہے۔ اب 2 طرح کی باتیں آ رہی ہیں، ایک اطلاع یہ ہے کہ ان کو بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد میں منتقل کیا گیا ہے، دوسری ایک اطلاع یہ ہے کہ ان کو کابل یا قندھار منتقل کیا گیا ہے، لیکن طالبان حکومت نے یہ کہا ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا، یعنی ان کو صفائی کا موقع دیا جائے گا۔ اب جمعہ خان فاتح اتنا بڑا چیلنج کیوں تھا؟ اتنا بڑا چیلنج افغان طالبان کے لیے باقی مزاحمتی گروپس نہیں ہیں، کیونکہ جمعہ خان فاتح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ انہی کا اپنا بندہ تھا جو زابل صوبے کا ڈپٹی گورنر بھی رہا ہے۔ اب جمعہ خان فاتح پہ یہ الزامات بھی ہیں کہ انہوں نے لوگوں کی زمینیں قبضہ کی، لوگوں کے پہاڑ قبضہ کیے، وہاں پہ غیر قانونی کھدائی کی، سونے کی کان سے جو ہے قیمتی وہاں پہ معدنیات نکالے، سونا نکالا، باقی قیمتی معدنیات نکالے، اور ساتھ میں ان کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ ان قیمتی ذخائر کے اوپر
پہلا حق جو ہے وہ مقامی لوگوں کا ہے، بدخشاں کے لوگوں کا ہے۔ زیادہ وسائل یا زیادہ یہ جو قدرتی خزانے ہیں یہ آپ بدخشاں سے باہر نہ منتقل کریں۔ پھر ساتھ میں جو غیر مقامی طالبان فورسز کے اہلکار ہیں ان کو تعینات کیا گیا، بدخشاں میں جگہ جگہ چیک پوسٹیں قائم کی گئیں، ان پہ بھی جمعہ خان فاتح کا اعتراض تھا۔ وہاں پہ اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ جو بدخشاں ہے یہ تاجکستان کے ساتھ اس کی سرحد لگتی ہے، چین کے ساتھ لگتی ہے، پاکستان کے ساتھ لگتی ہے، اور بدخشاں میں اکثریت تاجک نسل کی ہے، اور جو افغان طالبان کی اکثریت ہے وہ پشتونوں پر مشتمل ہے۔ مذاکرات بھی اگر کیے تو قاری فصیح الدین فطرت نے کیے، جو خود بدخشاں سے تعلق رکھتے ہیں، تاجک نسل ہیں، اور یہ افغان طالبان کے آرمی چیف ہیں۔ اب کیا یہ مزاحمت ختم ہو چکی ہے؟ یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے اور کئی دنوں سے اس پہ بات ہو رہی ہے۔ کیا افغان طالبان وہ ایک بڑی جو بغاوت ہوئی تھی جمعہ خان فاتح کی شکل میں، اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو چکی ہے؟ کیونکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمعہ خان فاتح اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ ان کے ہزاروں سینکڑوں ساتھی بھی تھے اور جو پیچھے رہ گئے ہیں۔ اب کس قسم کا سلوک ہوتا ہے جمعہ خان فاتح کے ساتھ؟ اس کی مزاحمت تو ختم کر دی گئی ہے، کیا وہ زندہ رہیں گے؟ کیا ان کو کوئی سزا بڑی سنائی جائے گی؟ ان کو قید رکھا جائے گا یا ان کو ختم کر دیا جائے گا؟ بہت سارے سوالات ہیں جس پہ بات ہو رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جمعہ خان فاتح جو تھے یہ افغان مزاحمت کا چہرہ نہیں تھے، کیونکہ یہ افغان طالبان کے اپنے ایک باغی کمانڈر تھے۔ اب افغان طالبان کی مزاحمت کہاں سے ہو رہی ہے؟ ایک تو NRF ہے احمد مسعود کی سربراہی میں، جو احمد شاہ مسعود کے صاحبزادے ہیں، اور اسی طرح جنرل سمیع سادات کا یونائٹڈ فرنٹ افغانستان کے نام سے جو تنظیم ہے، اسی طرح امر اللہ صالح آپ دیکھیں، اسی طرح آپ عبدالقیوم ملنگ کا اگر نام لیں، اور اسی طرح باقی جو رہنما ہیں، اور ان سارے رہنماؤں کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ افغانستان سے باہر موجود ہیں لیکن ان کے لوگ افغانستان کے اندر موجود ہیں۔ یہ تمام مزاحمتی گروپس اگر اتحاد بھی کریں تو یہ اتنے تگڑے نہیں ہو سکتے کہ یہ افغان طالبان کو اقتدار سے بے دخل کریں۔ 5 سال انہوں نے گزار لیے ہیں، 5 سال ایک بڑا عرصہ ہوتا ہے، اور اس دوران بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت بڑے چیلنجز کا سامنا افغان طالبان کو ہے۔ اب پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پھر کچھ مزاحمتی گروپس اور کچھ مزاحمتی سرگرمیوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ان گروپوں کو پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے۔ کچھ غیر جانبدار جو تجزیہ کار ہیں وہ اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ افغان طالبان کی حکومت ہی رہے۔ پاکستان نے کبھی یہ نہیں چاہا کہ افغان طالبان کی اس حکومت کا خاتمہ ہو، کیونکہ اگر افغان طالبان آپس میں لڑتے ہیں، اگر حقانی اور قندھاری آپس میں لڑتے ہیں تو پھر بھی خانہ جنگی ہوگی۔ اگر ان کے خلاف کوئی اتنی بڑی مزاحمت ہوتی ہے تو پھر بھی ظاہر ہے کہ خانہ جنگی ہوگی، استحکام نہیں رہے گا، ایک مرتبہ پھر تشدد کے واقعات شروع ہو جائیں گے، ایک مرتبہ پھر افغانستان کا امن جو ہے یہ خراب ہو جائے گا، اور نتیجتاً لاکھوں افغان مہاجرین جو ہیں ایک بار پھر پاکستان کا رخ کریں گے۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کی وجہ سے یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کا مفاد اسی میں ہے کہ یہی رجیم رہے، لیکن پاکستان کے جو تحفظات ہیں ان کا خاتمہ کیا جائے۔ اور پاکستان کی ڈیمانڈ بھی افغان طالبان سے ہے کہ جی آپ اپنی سرزمین پر TTP، گل بہادر گروپ، BLA، مجید بریگیڈ، باقی جو تنظیمیں ہیں ان کو جگہ نہ دیں۔ اب الزام جوابی پھر یہ لگایا جاتا ہے افغان طالبان کی طرف سے کہ داعش خراسان کے جو ٹھکانے ہیں وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں، الزام لگاتے ہیں کہ افغانستان کے خلاف پاکستان کی سرزمین استعمال ہو رہی۔ جب تک یہ الزامات کا سلسلہ رہے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں صورتحال اسی طرح کشیدہ رہے گی۔ 10 مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں، پاک افغان سرحد بند ہے، تجارت بند ہے، تو آگے یہ 5 سالہ دور کے بعد یہ جو پہلے یہ ایک چائے پی گئی تھی کابل کے 5 اسٹار ہوٹل میں، اور اس کے بعد پھر جو نتیجہ ہم نے دیکھا تھا، اس میں بہت سارے جو توقعات تھیں افغان طالبان سے وہ پوری نہیں ہوئیں، اور افغان طالبان کے حوالے سے جو امید کی گئی تھی، ظاہر کی گئی تھی پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، پھر ظاہر ہے کہ اس کے بہت کچھ الٹ ہو گیا۔ جنرل فیض حمید نے تو یہ کہا تھا کہ بہت کچھ جو ہے بہت جلدی ٹھیک ہو جائے گا، یہ پاکستان کے حق میں پھر ٹھیک نہیں ہوا۔ جو چین ہے وہ کوشش میں ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کو ایک بار پھر مذاکرات کی ٹیبل کے اوپر بٹھائے، اور اسی طرح یہ جو ریسنٹلی ایک مکہ معاہدہ ہوا ہے ترکی، سعودی عرب اور پاکستان کے بیچ میں، اس میں ان دونوں ممالک سے یہ توقع کی جا رہی ہے، کیونکہ دونوں ممالک کے افغان طالبان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا پہلے مذاکرات ہوئے تھے دوحہ میں، قطر میں،
اور اس کے بعد استنبول میں 2 مذاکرات کے ادوار ہوئے تھے پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں، اور اس کے بعد پھر ہم نے ریاض سعودی عرب کے اندر یہ مذاکرات دیکھے تھے۔ تو ان 2 ممالک سے بھی یہ امید ہے کہ یہ پاکستان اور افغان طالبان کے تعلقات کی بحالی میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس معاہدے میں آپ کو بنیادی نقطے کا پتہ ہے کہ ایک ملک پر حملہ جو ہے یہ تینوں ممالک پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ تو یہ وہ ساری صورتحال ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا بھر کی نظریں اب پاک افغان معاملات کے اوپر ہیں، اور اگر بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات نہیں رکتے، افسوسناک واقعات کا سلسلہ اگر خیبر پختونخوا میں بھی جاری رہتا ہے اور مختلف تنظیمیں ان واقعات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں، اور پھر یہ بھی جو ہے کہا جائے گا کہ جناب ان تنظیموں کی جو لیڈرشپ ہے وہ افغانستان کے اندر موجود ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان اور افغان طالبان کے بیچ میں جو ہے تعلقات بہتر ہو سکیں۔ کچھ ذرائع نے یہ کہا ہے کہ افغان طالبان اس بات پر راضی ہو گئے ہیں کہ وہ لکھ کر دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس میں بنیادی جو ایک اختلاف سامنے آ رہا ہے، پاکستان کا مطالبہ یہ ہے افغان طالبان سے، وہ پاکستان زور دے رہا ہے کہ فتنہ الخوارج لکھا جائے یا دہشت گرد لکھا جائے ان تنظیموں کو کہ جو پاکستان میں حملے کرتے ہیں۔ افغان طالبان صرف اس بات پہ راضی ہیں کہ اگر معاہدے میں یا تحریری طور پر یہ یقین دہانی کرائی جائے گی تو صرف ٹی ٹی پی کے الفاظ استعمال کیے جائیں گے تمام پاکستانی ملیٹنٹ گروپس کے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ مختلف گروپس یہاں پہ سرگرم ہیں، ٹی ٹی پی بذات خود ایک اتحاد کا نام ہے جس میں چھوٹی بڑی تنظیمیں شامل ہیں، اسی طرح ایک اتحاد المجاہدین پاکستان ہے جس میں گل بہادر گروپ ہے، جس میں حرکت انقلاب اسلامی ہے، جس میں لشکر اسلام ہے۔ اسی طرح باقی تنظیموں کے حوالے سے پھر کیا اگر بات چیت ہوتی ہے، اگر یہ یقین دہانی کرا دی جاتی ہے، اگر چین جو کوشش کر رہا ہے اس میں کامیاب ہو جاتا ہے تو مزید کیا شرائط سامنے آئیں گی اور کیا مستقبل ہوگا۔ آنے والے دنوں میں مزید بھی ان سارے معاملات پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور یہ بھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے کہ افغانستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ جمعہ خان فاتح کے بعد کیا افغان طالبان کا جو ایک مکمل کنٹرول کا دعویٰ تھا افغانستان کے اوپر، یہ دعویٰ اسی طرح برقرار رہے گا؟ کیا بدخشاں کا جو فرنٹ ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہے؟ کیا وہاں پر دوبارہ مزاحمت سر نہیں اٹھا سکے گی؟ جمعہ خان فاتح کا مستقبل کیا ہوگا، اس کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ اور یہ ساری صورتحال اس پر ہماری نظر رہے گی۔ ڈیلی میدان ڈیجیٹل کا یہ پلیٹ فارم آپ نے سبسکرائب نہیں کیا، فالو نہیں کیا، یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔